خیال آیا معین الدین جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے چل یار شہر چلیے. اب یہاں دنیا کہتی ہے کیا کرنا ہے جی مدینے جا کر, صرف مکے جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہر بزرگ نے چاہے وہ جامی ہو چاہے فرید ملت ہو ہر نے اس کار کو پکڑا ہے. سیدی خواجہ معین الدین چشتی میری فرماتے ہیں میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں شہر مدینہ پہنچا. اب انداز دیکھیں میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہیں, ہر کے دل میں آتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہو, کبھی تو ایسی ہے وہ گھڑی میسر آئے, کوئی ایسا لمحہ بنے کہ ادھر سے آواز آئے ادھر سے جواب آئے, ادھر سوال کریں. اس لیے کسی نے کہا نا کہ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے, درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے, اور سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ ادھر سے جواب ملتا ہے. سلام اس لیے پڑھتے ہیں قربان جائیں. اور پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی جو بزرگ کی نظر پیش کروں کہ جب وہ کبھی ایسا میسر آ جائے, اور شاید یہ جب وہ لمحے کوئی ایسے تھے. اب یہاں سے چلے سیستان ایران سے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور جب وہاں پہنچے نا تو منظر کیسا ہوگا آپ سبحان اللہ بولیں گے. حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچے فرمایا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا, او جی کردا تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھے. سیدی خواجہ معین الدین چشتی میری اکھاں وچ آنسو سرکار دی بارگاہ کے اندر پہنچے. جب سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے عرض کی السلام علیکا یا رحمت للعالمین. سلام پیش کیا, جب سلام پیش کیا جواب آیا تو میں ایسا منظر سی جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند. فرمایا کہ اے میرا پتر تے ہندوستان دے شہران دا بادشاہ فرمایا آ گیا ہے. سرکار نے جناب جواب عطا فرمایا. سیر الابطال اور دیگر ہے وہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر جب جواب آیا تو آپ تڑپ گئے, اور جواب بھی نہیں آیا. فرمایا جاؤ ہندوستان میں جاؤ, یہاں بڑا پڑھ لیا, بڑا لوگوں کو دیکھ لیا, جلدی کرو ہندوستان جاؤ اور میرے امتیوں کو, میرے کلمہ پڑھنے والوں کو یا جو نہیں پڑھ چکے انہیں میرا دین پڑھاؤ اور میرے کلمے کی تعلیم دے. حضرت معین الملت والدین حضرت خواجہ فرید نواب سیدی معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ, اس لیے آپ کا ایک لقب ہے نائب رسول فی الہند, برکت الرسول فی دیار الہند.